بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اللہ کے اتنے لاڈلے ہوتے ہیں کہ جب وہ غلط راستے پر جانے لگے تو اللہ انہیں تکلیف دے کر واپس بلا لیتا ہے۔ خاموش آنسو۔ اور اللہ جب درد حد سے بڑھ جائے اور زبان ساتھ نہ دے تو دل کا اللہ کے سامنے بے آواز رو پڑنا اور یہ کہنا کہ یا رب تو جانتا ہے نا، بس یہی وہ صبر ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ بے شک نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول گیا یا اسے ادا کرتے وقت سوتا رہ گیا تو اس نماز کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لیں۔ زندگی کی حقیقت: جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت اس کے ہاتھ پیروں میں نہیں، اولاد کے اچھے لہجے میں ہوتی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی شخصیت نہ کھو دینا۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا وہ تمہاری قربانی بھی نہیں سمجھے گا۔ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ یقین، صبر اور دعا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ کی مدد ایسے راستے کھول سکتی ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ میرا تجربہ ہے کہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اپنی زندگی کا دروازہ ان لوگوں پر بند کر دیں جو آپ کی خوشی میں صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے دکھ میں صرف کہانیاں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن پر تو راضی ہے۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اکیلے ہو جاؤ مگر فضول لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے ان لوگوں سے جو تمہاری قدر نہیں کرتے۔ دنیا تمہیں وقتی سکون دے سکتی ہے مگر دل کا حقیقی اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو رب کو پا لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ رشتوں میں سب سے خطرناک چیز نفرت نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب انسان کو فرق پڑنا ہی بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ موم بتی کو آخرکار یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اسے اس دھاگے نے ہی ختم کیا جسے وہ اندر سے سنبھالے ہوئی تھی۔ زندگی میں بھی اکثر زخم وہی دیتے ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ اپنا سمجھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، تم اللہ سے جنت الفردوس طلب کیا کرو۔ توڑ کر ہی سہی، اللہ مجھے اپنی جانب لایا تو سہی۔ اے اللہ، تیرا در ہو، میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ انشاءاللہ۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے سامنے رو کر بھی تم تنہا ہی رہتے ہو مگر رب کے سامنے کیا گیا ایک سجدہ تمہاری ساری تنہائی اور تھکاوٹ ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ اپنی ہر امید اللہ سے وابستہ رکھو کیونکہ وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔
جب تمہارا احساس دل لوگوں کے رویوں سے تھک جائے تو اور تمہیں لگنے لگے کہ تمہارا اس بےخص دنیا میں کوئی نہیں ہے تو مصلے پر بیٹھ کر ایک بار اپنے رب کو پکارنا۔ جو آنسو تم دنیا سے چھپاتے ہو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ ٹوٹے دلوں میں ہی بستا ہے۔ بے شک زنجیروں نے بہت روکا مگر ہمت نہ جھکی۔ آخر کار وہی آزاد ہوا جس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ انسان کو مشکل وقت میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کا حوصلہ جواب دے دیتا ہے اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ بے شک اگر کوئی خواہش برسوں سے ادھوری ہے تو دل سے اللہ لکھ دیں، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے اکثر لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے دفن ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو اس کے گناہ پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر پہلی گھڑی میں مسجد گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ قربان کیا۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، بیمار نہیں ہوں، غمگین نہیں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ تہذیب کی مثال صرف غریبوں کے گھر پہ ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے پر ان کے سر پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے مگر کبھی بھول نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالات اگر برے ہیں تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑے کر کے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ دل سے خوشی ہوتی ہے جب ماں کہتی ہے، جا اللہ تجھے کامیاب کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ کامیاب لڑکا سب کو پسند ہے، ایک ناکام بیٹا صرف ماں پسند کرتی ہے۔ اپنی ہر امید اللہ سے وابستہ رکھو کیونکہ وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں غریبی، فقیری و مصلفی داخل نہیں ہوتی۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور بری موت کو دور کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مشکل وقت تو آخر گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں جو شخص آپ کا ساتھ نبھاتا ہے وہ زندگی بھر دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ پاک تمہیں ہر حرف کے تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے مگر سب سے قیمتی نعمت وقت ہے۔ افسوس انسان غفلت کی نیند میں اپنی زندگی کے کتنے قیمتی لمحے ضائع کر دیتا ہے، حالانکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج ہی یہ عہد کریں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا، علم، کردار، خدمت خلق اور کسی عظیم مقصد کے لیے وقف ہوگا کیونکہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی اپنی تقدیر بدلتے ہیں اور جو وقت گنوا دیتے ہیں وہ اپنی زندگی کے بہترین موقع بھی کھو دیتے ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، گناہ چھوڑو، سکون پاؤ۔ دنیا کی ہر مصروفیت دوبارہ مل سکتی ہے، مگر چھوڑی ہوئی نماز کا وقت واپس نہیں آتا۔ قبولیت دعا کا بہترین اور آسان نسخہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے سنا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اللہ کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اس سے جو دعا مانگا جائے وہ عطا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ بہت نازک دل دے کر بھیجتا ہے، وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی تلخی کو بھی محسوس کرتے ہیں، خاموشی سے روتے ہیں اور تنہائی میں وقت گزارتے ہیں۔ وہ اکثر سوچتے ہیں کہ کاش وہ بھی دوسروں کی طرح پتھر دل ہوتے، پر وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ ان کا یہ نرم دل ہی اس کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کے کتنے قریب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ جب دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے، جب انسان بار بار گناہ کرے، زیادہ غرور اور نفرت بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ کو یاد نہ کرنا دل کو بے سکون کر دیتا ہے، پھر انسان کو سچ بھی اثر نہیں کرتا۔ دل نرم رہتا ہے جب انسان دعا اور توبہ کرتا رہے۔ دل کو زندہ رکھنا ہے تو اللہ سے جڑے رہو۔ کچھ رشتے دل نہیں ذہن بھی تھکا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں محبت سے زیادہ غلطیوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔